علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کی سیوکس کی جو کلاس ہے ہماری اس کے لیے ہے یہ لیکچر. HSSC 2 کی بچیاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے آپ کو جو 3 لیکچرز آلموسٹ دے چکی ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے اوپر ہے. اس میں آپ کو لیکچر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ آپ کو امید ہے ہو گیا ہوگا, کیونکہ آخری جو لیکچر میرا تھا اس میں میں نے آپ کو آڈیو زیادہ فوکس کیا تھا, بلکہ سارا آڈیو ہی تھا, اور اس میں میں نے آپ کو ایک کمپیریزن پیپر پہ ڈرا کر کے آپ کو دیا تھا تاکہ آپ اس کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو جن بچیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں, تاکہ انسٹیڈ آف آسکنگ آن واٹس ایپ بار بار آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری کلاس کب ہوگی. میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں, لیکن اس کے باوجود کچھ بچے جو ہیں وہ میسیجز کرتی ہیں, پھر مجھے ان کو لنک سینڈ کرنا پڑتا ہے. تو آپ سب سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو جو آپ کے لیسن کی جو لیکچر کی ویڈیو آٹومیٹکلی اپلوڈ ہو جائے, تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ بچیوں نے کچھ بچیوں نے جنہوں نے واچ کیا ویڈیوز کو, انہوں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ جو پروڈا جو PRODA جو ہم نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں ہم نے ایک پیراگراف میں نے کہا تھا اس کو بے شک اپنا ٹچ کیجیے گا, تو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ کیا یہ ضروری ایگزام کے لیے ہم نے پریپیئر کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ باقی جو میں نے آپ کو اسٹیپس بتائے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے, وہ آپ اچھی طریقے سے ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو بنائیں. اس کا کوشچن جو ہے نا وہ آپ نے پراپر کرنا ہے کہ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل کیا تھے اور وہ کس طرح سے پاکستان نے اپنا پہلا آئین بنایا تھا, کن کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد, کن مسائل کو دیکھنے کے بعد. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا 1956 کا کانسٹیٹیوشن, جو ہم نے 9 ایئرس کے طویل عرصے کے بعد محنت کرنے کے بعد ہم نے اس کو بنایا, اور اس کے بننے کے بعد ہم نے اس کو 2 سال کے اندر اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا. تو لیکن فرسٹ آف آل وی ول فوکس آن پیج نمبر 87, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 کا آئین اور ناکامی کے اسباب. آئین کی خصوصیات میں پاکستان کا 1956 کا آئین بہت مختصر آئین تھا, جس کے 6 شیڈولز تھے اور 234 اس کے آرٹیکلز تھے. پورے ملک کے لیے صرف ایک ہی آئین موجود تھا جو مرکزی اور صوبوں دونوں کے معاملات کو ریگولیٹ کرنا تھا, جس نے جیسا کہ امریکہ میں ہے کہ امریکہ میں ریاستوں کا آئین الگ ہے اور مرکز کا آئین الگ ہے, لیکن یہاں پر ایک ہی آئین تھا مرکز اور صوبوں کے لیے. اور اس میں تبدیلی کرنے کا جو عمل تھا وہ بھی انہوں نے زیادہ نہ سخت رکھا تھا, نہ ہی اتنا لچکدار تھا کہ اس کو ہم جلدی سے ختم کر دیں, اور نہ ہی اتنا استوار تھا, بلکہ 2 طریقے رکھے گئے تھے کہ جو عام قانون ہے, عام قانون اور دستوری قانون, اس میں فرق ہوتا ہے. عام قانون وہ قانون ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی شہریوں کو جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ اسموکنگ نہیں کرنی, اس کے لیے ہم نے ایک لاء بنانا ہے, تو یہ ایک عام قانون ہے. اس کے لیے عام قانون کے پاس ہونے کے جو شرائط ہیں, جو طریقہ کار ہے, وہ ذرا آسان رکھا گیا. لیکن اگر دستور میں کوئی تبدیلی لانی ہے, مثلا ہیومن رائٹس کے اوپر اگر کوئی بات ہو رہی ہے, کسی ادارے کے رائٹس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے, عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے, تو اس کا اگر کوئی قانون بن رہا ہے تو اس کا پاس کرنے کا طریقہ کار مختلف رکھا گیا, تھوڑا مشکل رکھا گیا, تاکہ آسانی سے دستور میں تبدیلی نہ لائی جا سکے. دوسرا یہ تھا کہ آئین کی خصوصیات میں کہ وفاقی نوعیت کا تھا, فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا ہمارا, کہ وفاقی جو نظام ہے وہ طے کیا گیا تھا, رکھا گیا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 2 حصے تھے پاکستان کے, ایک ایسٹ ونگ تھا, ایک ویسٹ ونگ تھا. ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا, اس لیے دونوں خطوں کو ایک مضبوط وفاقی نظام میں منسلک کر سکتا تھا. 1956 کے آئین کے تحت مرکز اور صوبوں کے مابین باقاعدہ طور پر تقسیم اختیارات موجود تھے, اور اس میں فہرستیں تیار کی گئیں, 3 فہرستیں تیار کی گئیں, ایک مرکز کی فہرست, دوسری جو ہے وہ صوبے کی فہرست, اور تیسری جو تھی وہ متصلہ امور کی فہرست تھی. یعنی 3 فہرستیں رکھی گئیں. یہ متصلہ امور کی جو فہرست تھی یا مشترکہ امور کی جو فہرست تھی, اس میں وہ کام رکھے گئے جس پر مرکز اور صوبے دونوں قوانین بنا سکتے تھے. لیکن اس میں ایسی صورت میں کہ اگر کبھی اتفاق سے مرکز نے بھی قانون بنا لیا مشترکہ امور کے کسی معاملے کے اوپر, اور مرکز نے بھی قانون بنا لیا, تو اس ایسی صورت میں جو ہے وہ مرکز کا قانون جو ہے وہ بالادستی قرار پائے گا, اور جو صوبے کا قانون ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے وفاقی نظام جو ہے وہ رکھا گیا تھا, تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے اختیارات اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنا کام کر سکیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی مسائل جو ہیں وہ اختیارات کے حوالے سے کھڑے نہ ہوں. پھر پارلیمانی نظام رکھا گیا 1956 کے آئین میں. پارلیمانی نظام یہ وہ نظام ہے جو 1935 کے ایکٹ میں آپ پڑھ چکے ہیں, کہ جس میں
سربراہ مملکت جو ہوتا ہے وہ برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور جو سربراہ حکومت ہوتا ہے جسے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں وہ تمام اختیارات کا، کلی اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے وزراء جو ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم اور وزراء جو ہوتے ہیں، اس کی کابینہ جس پہ ہم جس کی ہم اس کو کابینہ کہتے ہیں، کابینہ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دونوں پارلیمنٹ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور اگر اسمبلی کا اعتماد حاصل نہ رہے تو وزراء کو مستعفی ہونا پڑتا ہے، استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ جو سربراہ حکومت ہوتا ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات برائے نام ہوتے ہیں۔ جس طرح سے برطانیہ میں بھی جو ہے وہ ملکہ جو ہے برائے نام اختیارات کی مالک ہے، اور تمام اختیارات جو ہیں وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ پارلیمانی نظام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر 1956 کے آئین میں تھوڑا بہت اختیارات انہوں نے صدر مملکت کو، جو سربراہ مملکت تھا، اس کو بھی دیے گئے تھے۔ اس کے اندر پارلیمانی نظام ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ تھا یک ایوانی مقرنہ، یعنی آپ کی جو لیجسلیچر تھی وہ ایک ہاؤس پر مشتمل تھی، یعنی اس کے دو ایوان نہیں رکھے گئے تھے، جبکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وفاقی نظام حکومت کے ہمیشہ دو ایوان رکھے جاتے ہیں، ایک ایوان بالا اور دوسرا ایوان زیری۔ ایوان بالا میں یونٹ جو ہوتے ہیں، جو آپ کے وفاقی اکائیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے ساتھ الحاق کر کے آپ کے ملک کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو برابر کے اختیارات دیے جاتے ہیں، اور جو ایوان زیری ہوتا ہے اس میں آپ کو صوبوں کو آبادی کے حساب سے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس آئین کے اندر جو ہے وہ ایک ایوان رکھا گیا جس میں ارکان کی تعداد 200 تھی، جبکہ 10 نشستیں عورتوں کے لیے رکھی گئی۔ پھر 5واں اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ عدلیہ کی آزادی اس میں رکھی گئی، کہ آئین میں عدلیہ کی آزادی کی پوری ضمانت دی گئی۔ آئین کے مطابق اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا تقرر صدر مملکت کو کرنا تھا۔ ججوں کو تحفظ ملازمت کی ضمانت دی گئی تھی، چنانچہ نہ تو انہیں ان کی مدت ملازمت کے خاتمے سے قبل برطرف کیا جا سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی تنخواہوں کو کم کیا جا سکتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا، یہ بات کرنے کا مطلب کیا تھا، اس بات کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے اثر میں آ کر کوئی غلط فیصلے نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے فرائض کو سر انجام دے گی بغیر کسی خوف، بغیر کسی لالچ کے۔ کیونکہ اگر انہیں یہ خوف ہوگا کہ ہمیں جاب سے برطرف کر دیا جائے گا، اگر انہیں یہ خوف ہوگا کہ ہماری تنخواہیں کم کر دی جائیں گی، تو وہ شاید اپنے فرائض کو سر انجام صحیح طور پر نہ دے سکیں۔ تو عدلیہ کی آزادی کی ضمانت اس طرح رکھی گئی کہ ججز کی جو تقرری تھی وہ صدر کے پاس رکھی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو حکمت عملی کے اصول ہیں، پرنسپلز جو ہیں، بیسک پرنسپلز رکھے گئے اس میں، کہ اس بیسک پرنسپلز کا تصور جو تھا آئرلینڈ سے لیا گیا تھا۔ آئرلینڈ کے آئین میں بھی بیسک پرنسپلز رکھے جاتے ہیں۔ بیسک پرنسپل جو ہیں بیسیکلی اسلامی تعلیمات سے متعلق تھے۔ انہی اصولوں میں یہ درج تھا کہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کرے گا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی سے کیا مراد ہے کہ وہ تمام انسانی حقوق جو اقوام متحدہ سمجھتا ہے، جس نے اقوام متحدہ نے جو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ تمام حقوق ہم بھی اپنے شہریوں کو، حکومت پاکستان اپنے شہریوں کو دے گی، جس میں روزگار کا حق ہے، جس میں جو ہے وہ حقوق اور مفادات کو محفوظ کرنے کا حق ہے، جس میں معاشی حقوق کا حق ہے، تعلیم دینے کا حق ہے۔ تو یہ ساری سہولتیں جو ہے وہ حکومت وقت پرووائڈ کرے گی۔ حکمت عملی کے اصولوں میں اس کو رکھا گیا۔ پھر 7واں پوائنٹ یہ تھا کہ بنیادی حقوق جو انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں وہ تمام شہریوں کو، پاکستان کے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، اور کوئی بھی ایسا قانون اگر بنا جو عوام کے حقوق کے خلاف ہوگا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالتوں کے اندر۔ اور وہ کون سے حقوق ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گے؟ تحفظ جان و مال کی آزادی، آزادی ضمیر و عقیدہ، یعنی آپ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کوئی اس پہ منع نہیں کر سکتا۔ آزادی تحریر و تقریر، ملک کے اندر نقل و حرکت کی آزادی، ملک کے اندر آپ کسی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر رہنا چاہتے ہیں، آپ کو آزادی ہے۔ خانگی زندگی، شادی کرنے کا، فیملی بنانے کا حق، پرائیویسی کا حق۔ اس طرح پولیٹیکل رائٹس کے آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، آپ ممبر چن سکتے ہیں، آپ ممبر بن سکتے ہیں۔ تو یہ سارے حقوق جو ہیں وہ 1956 کے آئین کے اندر رکھے گئے تھے۔ پھر چھٹا اس کا پوائنٹ یہ ہے، اس کا جو خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی دفعات اس کے اندر رکھی گئی تھیں، کہ مستقبل کیونکہ پاکستان بیسیکلی بنا ہی اسلام کے نام پر تھا، تو اس لیے اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پاکستان کی دستوری تاریخ پڑھی ہے تو اس میں ہم نے قرارداد مقاصد پڑھا تھا۔ قرارداد مقاصد جو کہ لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو پیش کی تھی، اس قرارداد مقاصد میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ آپ کو یاد ہوگا تو وہ یہ تھا کہ حاکمیت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو اپنے ہر معاملے میں پا لیا کہ وہی اقتدار کا مالک ہے، ہم جو بھی کام کریں گے ہم اس کی گائیڈنس کی روشنی میں کریں گے۔ تو بات ختم ہو جاتی، تمام اسلامی روح کے مطابق جو ہے قوانین بنائے جائیں گے اور زندگی گزاری جائے گی۔ تو یہ تھے ہمارے 1956 کے آئین کی خصوصیات یا اس کے فیچرز، کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ جو 1956 کا آئین تھا۔
ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں کیا ہوا کہ پاکستان کا 1956 کا آئین صرف 2 سال تک نافذ رہا، جبکہ اتنے قلیل عرصے میں کسی دستور کی افادیت کو جانچا نہیں جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں آپ یہ کہیں گے جی وہ اچھا آئین نہیں تھا، وہ برا آئین تھا، اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے. ابھی 2 سال تو ابھی اس کو امپلیمنٹ ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا اس کے اندر بہت ساری برائیاں نکال کر. اور ہوا کس طرح سے کہ بہت سارے پاکستان کے اندر سیاستدان ایسے تھے جو اپنے پرسنل آبجیکٹیوز اور موٹیوز کی خاطر انہوں نے پاکستان کی اس جمہوریت کو جو پروان چڑھ رہی تھی اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور انہوں نے مسلسل سازشیں کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور آئین کو ایبروگیٹ کر دیا. اب بالآخر اس جب آئین ختم ہو گیا تو 1958 میں 1958 میں مارشاء اللہ ملک میں پہلا مارشاء اللہ نافذ ہوا. مارشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں حکومت جو ہوتی ہے وہ فوج کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، جب فوج یہ سمجھتی ہے کہ اب حالات کو سنبھالنا ضروری ہو گیا ہے، جب مداخلت کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ سیاستدان اس قابل نہ رہے تھے کہ وہ ملک کو چلا سکتے، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر جو ہے ملک پر مارشاء اللہ نافذ کر دیا. جنرل ایوب خان جو تھے انہوں نے ملک پر مارشاء اللہ نافذ کیا، اور صدر جو تھے اسکندر مرزا تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ان کو بھی اپنی صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد ایوب خان جو ہے وہ جو جنرل ایوب خان تھے وہ ملک کے پہلے صدر جو ہے وہ بن گئے. اور اس طرح سے پاکستان کا 2 سال اتنے عرصے کے بعد جو قانون بنا، آئین بنا، اس کو 2 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے مختصر طور پر ہو کر ختم ہونا پڑا. اس کو قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور ملک میں مارشاء اللہ نافذ کر دیا گیا 1958 میں، اور جنرل ایوب جو تھے وہ ملک کے صدر بن گئے. اب پاکستان کا یہ آئین 1956 کا آئین کیوں ناکام ہو، اس کی ناکامی کی کیا وجوہات تھیں؟ ویسے تو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں سارا اس میں وجوہات میں ہی آ جاتا ہے، لیکن الگ سے پوائنٹ اگر بنائیں تو پیج نمبر 90 صحیح قیادت کا فقدان. سب سے پہلے کہ کیوں پاکستان کا آئین جو اتنی محنتوں سے، اتنی مشکلوں سے، اتنے دلیلوں سے، اتنے بحثوں کے بعد بنا تو وہ کیوں ختم ہو گیا؟ پہلا یہ تھا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد سب سے بڑا آپ کے ملک میں جو کرائسس آیا وہ لیڈرشپ کا کرائسس تھا. آپ کے ملک میں کوئی لیڈر ہی ایسا نہ رہا کہ جو ملک کے نظام کو چلا سکتا. 1952 میں آپ کو پتہ ہے کہ لیاقت علی خان جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے، تو آپ کی جو نیشنل لیڈرشپ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی ملک کے اندر سے، اور آپ جو ہے بحران کا شکار ہو گئے. جب آپ کے پاس نیشنل لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ملک میں مقامی لوکل سطح پر لوگ جو ہیں اوپر آ جاتے ہیں. جو لوکل لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ نیشنل نہیں ہوتی، لوکل ہوتے ہیں اس لیے وہ لوکل سوچ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مفادات کو واچ کرتے ہوئے نیشنل مفادات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم مسلم لیگ کے کئی دھڑے بن گئے. مسلم لیگ وہ جس نے پاکستان جیسا ملک بنا دیا تھا، وہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ مختلف حصوں میں بٹ گئی. قائد اعظم کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیاقت علی خان کا قتل ہو چکا تھا، لہٰذا قیادت کا فقدان تھا. جب لیڈرشپ نیشنل لیول پہ نہیں ہوتی تو آپ ملک جو ہے وہ اس کا متاثر ہوتا ہے. پھر اس میں یہ تھا کہ سیاسی تربیت کی کمی تھی کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی سیاسی تربیت جو ہے وہ، کیونکہ ایک طویل عرصے تک ہم لوگ انگریزوں کے ماتحت رہے تھے، لہٰذا ہمیں حکومت کرنے کا طریقہ ہم نہیں آتا تھا، ہمارے سیاستدانوں کو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس لیے جو ہے وہ سیاستدان جو ہے مختلف سازشوں کا شکار ہو گئے اور ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف چل پڑا. پھر سیاسی جماعتوں کا کردار یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں بیسیکلی ملک میں کسی بھی جمہوری نظام کو اگر اسٹیبل کرتی ہیں تو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو تھے وہ عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں اور اس کو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں، مفادات کو اکٹھا کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ حکومت وقت تک پہنچا کر پالیسیز بنانے کا باعث بنتی ہیں. لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو تھیں اس وقت جو 1956 کے آئین کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد تھی، جس میں لیڈرشپ کا بھی فقدان تھا، پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں وہ بھی جو ہے وہ اس اہل نہ رہی تھیں اور کئی حصے ان کے بن چکے تھے، وہ بھی ایک سازش کا شکار ہوتی چلی گئیں. پھر معاشی عدم استحکام. جب آپ کے ملک میں حکومت سٹیبل نہیں ہوتی، جب حکومت مستحکم نہیں ہوتی، تو جب حکومت مستحکم نہیں ہوتی تو اس وقت پھر ملک میں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ معاشی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، بزنسز کیسے چل سکتے ہیں، بزنس انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، فردر لوگوں کو روزگار کے مواقع کیسے میسر ہو سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب بزنس ایکٹیویٹی ہوگی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے. جب لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہوتے تو ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، ان کے معاشی مسائل جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ زندگی کو ان کی پیتھیٹک کر دیتے ہیں، بہت زیادہ پیچیدہ کر دیتے ہیں، اور بدترین حالات جو ہیں امارت اور غربت کے جو درمیان جو ایک فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. امیر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ اسی پیسے کو لگا کے اس سچویشن کو اپنا کیش کرتا ہے، اور غریب جو ہے وہ مزید جو ہے وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جمہوری روایات کی عدم موجودگی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ڈیموکریسی آپ نے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے چلائی، اور اس میں جو چیز زیادہ دیر چلتی ہے وہی اپنی روایات قائم کرتی ہے. جب جمہوریت چلی ہی نہیں تو اس نے کیا روایات اپنی قائم کرنی تھی، کیا ٹریڈیشنز اپنی قائم کرنی تھی. پھر اس کے بعد
فوج نے اپنا اہم کردار ادا کیا کہ اس نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے بعد صدر ایوب خان نے اعلان کیا کہ ان کا مقصد بالآخر جمہوریت کی بحالی ہے، کہ وہ جمہوریت کو ہی بحال کر دیں گے دوبارہ، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ملک کو فوج جو ہے وہ کنٹرول کر لے، لیکن یہ کہ وہ ایسا نظام جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں جسے لوگ سمجھ سکیں۔ اب ایوب خان کے مطابق جو جمہوری نظام رائج کیا گیا تھا، جسے پارلیمانی نظام ہم کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھا، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، لیکن اس طرح کی جمہوریت ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھ سکیں اور جو حالات سے مطابقت رکھتا ہو۔ دستور سازی کے سلسلے میں سفارشات پیش کرنے کے لیے 17 فروری 1960 کو حکومت کی طرف سے جسٹس شہاب الدین کی زیر سرکردگی ایک دستوری کمیشن قائم کیا گیا۔ آپ دیکھیں اب دوبارہ ہم وہیں جا کے کھڑے ہو گئے جب ہمارے پاس آئین نہیں تھا۔ اب دوبارہ کمیشن بنا ہے، صدر ایوب نے ایک کمیشن بنایا کہ جی ملک میں ایک اور آئین بنے گا، وہ آئین ختم ہو گیا، وہ آئین اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چلایا جا سکے، لہٰذا ملک میں آئین بنانے کے لیے جسٹس شہاب الدین کی زیر سرکردگی 1960 میں ایک دستوری کمیشن قائم کیا گیا۔ کمیشن نے پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کے اسباب کا تفصیل سے جائزہ لیا کہ پہلا آئین کیوں ختم ہوا، اس کے کیا مسائل تھے۔ نئے آئین کے متعلق عوامی رجحانات معلوم کرنے کے لیے کمیشن نے ایک سوال نامہ بھی جاری کیا، یعنی ایک سروے کیا انہوں نے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس سوال نامے کی اساس پر نقطہ نظر پیش کیے گئے، ہر سیاسی جماعت نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ کمیشن نے مئی 1961 میں اپنی سفارشات حکومت کو پیش کر دیں۔ مرکزی کابینہ نے آئینی کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لے کر سفارشات میں بہت سی ترمیمات پیش کیں، چنانچہ صدر نے 1 مارچ 1962 کو ملک میں ایک نیا آئین نافذ کر دیا۔ اس آئین میں پرانے آئین کی چند خصوصیات کو بھی شامل کیا گیا، مثلاً وفاقی نظام ایز اٹ از رکھا گیا، جیسے جو 56 میں تھا وہی 1962 کے آئین میں بھی رکھا گیا، لیکن اس کی روح کو بدل دیا گیا اور تقسیم امور کے لیے، یعنی جو مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے اختیارات کی، اس کا فارمولہ چینج کر دیا گیا۔ پارلیمانی نظام کو ترک کر کے ایک با اختیار اور مضبوط عاملہ کہتے ہیں ایگزیکٹو کو، حکومت کو، انتظامیہ کو، کے قیام کے لیے صدارتی نظام کی طرف رجوع کیا گیا، یعنی ملک میں صدارتی نظام حکومت رائج کر دیا گیا۔ اس صدارتی نظام میں پارلیمانی نظام کی بعض خصوصیات بھی شامل کر دی گئی، یعنی کچھ پارلیمانی نظام کی فیچرز بھی اس کے اندر ڈالے گئے، لیکن موسٹلی جو تھا وہ صدارتی نظام تھا۔ تو اس طرح سے آئین 1956 کا بنا، ملک میں امپلیمنٹ ہوا 2 سال کے لیے، اس کے بعد وہ 2 سال کے بعد ایبروگیٹ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ منسوخی کے بعد صدر ایوب نے ایز اے صدر جو ہے وہ پہلے جنرل ایوب مارشل لا نافذ کیا، اس کے بعد وہ ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا اوتھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا دستوری کمیشن ترتیب دی، جس نے 1960 میں اپنی جو تشکیل پاتا ہے کمیشن 1960 میں، اور پھر وہ 1961 میں جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، اور اس کی روشنی میں چند ترمیمات کر کے 1962 کا آئین جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور وہ ملک میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اب 1962 کے آئین کے فیچرز کیا تھے، جس طرح سے ہم نے 1956 کے آئین کے فیچرز پڑھے ہیں، 1962 کے آئین کے فیچرز ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بھی ناکامی کے، وہ بھی ناکام ہو گیا تھا، لیکن لیٹس سی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو 1962 کا آئین جو ہے وہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اس کے 1962 کے آئین پہ مشتمل ہوگا۔ ٹھیک ہے گرلز، یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، میرے خیال ہے اتنا انف ہے۔ آپ اس کو کتاب کے ساتھ ٹیلی کیجئے گا۔ اگین سینگ کہ اگر کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا کوسچن نیچے پٹ کر دیں، جیسے پروڈا کے لیے 2-3 بچیوں نے کوسچن کیے تھے، اسی طرح سے آپ لوگ بھی اس میں کمنٹ کریں اور لیسن کو اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے دوبارہ کمنٹ کر کے پوچھیں، تاکہ میں اگلے دن لیکچر سے پہلے میں اس کو آنسر کر دوں۔ ٹھیک ہے گرلز، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔